الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یہ میری عادت نہیں ہے اور نہ میں اسے پسند کرتا ہوں، میں اسے ایک قسم کی دکھاوا سمجھتا ہوں۔ اسی لیے آج تک جہاں میں ہوں، جس ملک میں، اور اس وقت میں ہیوسٹن میں ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، نمازیں پڑھاتا ہوں، خطبہ دیتا ہوں، درس دیتا ہوں۔ آج تک کسی شخص نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ نماز پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے، خطبہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اور نہ ہی آج تک کسی شخص کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے کیا شعور دیا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے۔ آج یہ میں دکھاوا کیوں کرنے لگا ہوں؟ اس دکھاوا کرنے سے پہلے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتا دوں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر واجب ہے کہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھے، چاہے وہ گناہ کبیرہ کا کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث مسجد کے وہ سارے محتمم، جن میں ڈاکٹر بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، ان کے لیے سن لیں، ان کے لیے سنائیے میں نے، اور انہیں بھی پہنچا دیجئے جنہوں نے آپ کو بتایا کہ ظہیر بھائی خطبہ تو دے سکتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھا سکتے۔ یہ دکھاوا میں کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے ذرا، یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں پڑھ کر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ میں کوئی امام نہیں ہوں، میں کوئی شیخ نہیں ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں۔ یہ میری کتابیں ہیں جنہیں میں پڑھتا ہوں اور جنہیں پڑھ کر وہ درس دیتا ہوں جس میں خاص طور پر میں مسجد کے ماسٹر، ڈاکٹر اور بزنس مین ہیں، انہیں بتانا چاہتا ہوں جنہیں آپ سننا بھی پسند نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیے، اس کتاب کا نام ہے تفسیر ابن کثیر۔ یہ سارے جتنے بھی میں نام آپ کو دوں جنہوں نے آپ کو یہ فتویٰ دیا ہے، ان سے پوچھئے گا ضرور کہ یہ بڑے بڑے نام کے جو علماء تھے، یہ کون شیعہ تھے، سنی تھے، یہ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، حنفی تھے، جماعت اسلامی کے تھے، اہل حدیث سے یا کون تھے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے اور یہ اردو میں ہے۔ اس کے بعد تفسیر کی دوسری بڑی کتاب، یہ دیکھیے، احکام القرآن ہے۔ یہ احکام القرآن، یہ علامہ ابو بکر الجساس، یہ حنفی تھے، سینکڑوں سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ اردو میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کتاب کا نام تفسیر قرطبی ہے، اور اس ترتیب قرطبی جو ہے، یہ ذرا پوچھئے ضرور، ان سے پوچھئے گا ضرور نا کہ کس نے ترجمہ کیا ہے، یہ تاکہ معلوم ہو جائے۔ یہ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری، ادارہ ضیاء المصنفین، بھیرا شریف کے ہیں۔ ان سے پوچھئے گا یہ بھی وہابی تھے، دیوبندی تھے، جماعت اسلامی کے تھے یا کیا تھے۔ تفسیر قرطبی ہے، یہ اردو میں ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ تو وہ تفسیر ہے جسے تفہیم القرآن کہتے ہیں۔ یہ تفسیر ہے، تفسیر اظلال القرآن، سید قطب کی ہے۔ یہ دیکھیے، فتح الباری ہے۔ یہ فتح الباری ہے، ابن حجر عسقلانی، سینکڑوں سال لکھی ہوئی فتح الباری ہے، اردو میں ہے۔ یہ بخاری کی انہوں نے تشریح کی ہے، ابن حجر عسقلانی، جنہوں نے فتویٰ دیا ان سے ضرور پوچھئے گا کہ ابن حجر عسقلانی خطبہ دے سکتے تھے اور نماز پڑھا سکتے تھے کہ نہیں۔ یہ سیرت النبی ہے، یہ مولانا شبلی نعمانی کی ہے، یہ اردو میں ہے۔ یہ اس کی 6 جلدیں ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 جلدیں ہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ایک سے لے کر سارے تک ایک صفحہ پڑا ہوا ہے۔ سیرت سرور عالم ہے، یہ سید مودودی کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ سیرت الرسول ہے،
شیخ ابن عبد الوہاب کی لکھی ہوئی ہے. اس کا نام رحیق المختوم ہے. سب کو معلوم ہے کس کی لکھی ہوئی ہے. محسن انسانیت ہے، نعیم صدیقی کی لکھی ہوئی ہے. یہ سب اردو میں کتابیں ہیں. فقہ الاربعہ عبد الرحمن الجزائری کی کتاب ہے. چاروں بڑے امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور چوتھے امام احمد بن حنبل، چاروں بڑے اماموں میں جو انہوں نے جتنے بھی مسائل لکھے ہیں، یہ دیکھیے، یہ جلدیں ہیں ان کی، یہ زیر مطالعہ رہتی ہیں. اور میں کیا دکھاؤں آپ کو؟ آپ یہاں قریب آئیے آپ نا. یہ دوسرے مسائل کی کتاب ہے. یہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا شعری مجموعہ ہے، جو اللہ آپ کا بھلا کرے. شیخ ایاز نے اردو میں ترجمہ کیا تھا اس کا. یہ کلام حضرت باہو ہے، سلطان باہو کا سارا کلام اس میں ہے. یہ فقہ سنہ ایک مصری اسکالر ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ ترجمان سنہ بدر عالم میرٹھی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ایک تاریخ ابن کثیر ہے، اردو میں لکھی ہوئی ایک کتاب ہے. حجت اللہ البالغہ، ضرور پوچھیے گا ان مولانا سے جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، تصوف پہ لکھی ہوئی کتاب ہے. ان کا نام ضرور بتائیے گا. مواہب رحمانی ترجمہ مزاج شیرانی ہے. شیخ امام عبد الوہاب شیرانی تصوف پر لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ مولانا مودودی کی کتابیں ہیں. رسائل و مسائل ہیں، تفہیمات ہے، اسلامی ریاست ہے. یہ دیکھیں. اب آخر میں ایک اور چیز دکھاتا چلوں. یہ میں دکھاوا ہی کر رہا ہوں تو آپ کو یہ دکھاوا بھی دکھا دوں. یہ آج تک میرے گھر والوں کو بھی نہیں معلوم، نہ میں نے کسی کو دکھایا ہے. یہ دیکھیے، جرسی میں جب میں تھا، اپنے گھر سے 25 میل دور نماز پڑھانے، جمعے کی نماز اور خطبہ پڑھانے جاتا تھا. انہوں نے اپنے کنونشن میں 2006 میں یہ دکھانے کے لیے کہ میں حالانکہ فی سبیل اللہ کرتا تھا، انہوں نے یہ دکھانے کے لیے کہ آپ نے ہماری جماعت کے لیے، ہماری مسجد کے لیے اتنا کام کیا، ہم آپ کو ایز اے اپنی رسپیکٹ ہم آپ کو یہ شیلڈ دیتے ہیں. آج تک کسی کو نہیں معلوم. یہ سب میں نے دکھاوا کس لیے کیا بھائی؟ صرف اس لیے کیا کہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے ایک آیت بھی معلوم ہو تو اس کی تبلیغ کیا کر. بلغوا انی ولو آیا، بس اتنا ہی کافی ہے. غالباً 10 منٹ ہونے والے ہیں، 10 منٹ سے میں زیادہ نہیں کر سکتا. پھر میں آپ مسجد کی جو جتنے بھی آپ کی کمیٹی ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اپنے ذہنوں کو بڑا کرو بھائی، غلام مت بنو کسی کے. خدا نے شعور دیا ہے تمہیں. یہ کروڑوں روپے کی مسجدیں آپ نے بنائی ہیں اور آپ فتوے جا کر کسی اور سے لیتے ہیں. یار خدا نے آپ کو شعور دیا ہے، وہ استعمال کرو. یہ دونوں مسجدیں میرے باپ دادا کی مسجدیں ہیں. فردوس مسجد کا یہی حال ہے، آپ کی مسجد کا یہی حال ہے. یہ 400 500 600 روپے کے مولوی آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، جو چاہے سناتے ہیں آپ کو. وہاں پر آپ کا شعور بیدار نہیں ہوتا. ظہیر بھائی آ کر قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، وہ آپ اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے. واللہ عالم قرآن و سنت آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کے کانوں میں برا لگتا ہے، یا کسی نے آپ کو بتا دیا. دنیا کے معاملات میں تو بتا ہی باتوں پر عمل نہیں کرتے. آپ دین کی باتوں میں کس طرح عمل کر لیتے ہیں؟ یار شعور پیدا کرو. میرے لیے دعا کرو. اگر کوئی چیز بری لگی ہو تو معاف کرنا بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.